ناظرین، 17ویں صدی کے وسط میں اٹلی کے بڑے شہروں میں اچانک اموات کا ایک عجیب و غریب سلسلہ شروع ہو گیا۔ مگر اس وبا کی عجیب بات یہ تھی کہ صرف شادی شدہ مرد ہی اس طرح سے اچانک موت کا شکار ہوتے تھے۔ بڑھتے ہوئے واقعات کی بنا پر پوپ الیگزینڈر نے ان واقعات کی تحقیقات کا حکم دیا، مگر حیرت انگیز طور پر مرنے والوں کے جسم پر کوئی ظاہری نشان تھا اور نہ ہی پوسٹ مارٹم کے بعد ان میں زہر کے یا کسی اندرونی بیماری کے اثرات پائے گئے تھے۔ مگر حیرت انگیز طور پر اموات ہو رہی تھیں اور شادی شدہ مرد ہی بغیر کسی بڑی بیماری کے اچانک ہی موت کا شکار ہو جاتے تھے۔ ناظرین، یہ پراسرار سلسلہ اگلی 2 دہائیوں تک ایسے ہی جاری رہا اور پھر آخر راز یہ کھلا کہ 1633 سے 1651 کے درمیان 600 کے قریب مردوں کی اموات کی ذمہ دار ایک عورت تھی۔ ناظرین، اس دور میں خواتین کو مرد کی پراپرٹی سمجھا جاتا تھا اور شادی کے بعد بھی بہت کم مرد اپنی بیویوں کو عزت اور پیار دیتے تھے، مگر وہ خواتین جو اپنے خاوند کے ظلم و ستم کا شکار ہوتی تھیں ان کے لیے کوئی راہ نجات نہ تھی۔ طلاق ناممکن تھی اور عورت کے لیے اس کے خاوند کی یا پھر اس کی اپنی موت اس تکلیف سے نجات کا واحد راستہ تھی۔ بدقسمتی یا خوش قسمتی سے اس دور میں زہر دانوں، فارماسسٹوں اور جادو ٹونے کے ماہروں کی ایک پوری متوازی دنیا موجود تھی اور لوگ ان سے اپنے مسائل کے حل کے لیے رابطہ کرتے تھے۔ زہر دے کر قتل کرنا ایک مقبول طریقہ قتل تھا، مگر اس شعبے میں تحقیق سے ماہرین نے ایسے طریقے دریافت کر لیے تھے جن سے زہر کا شکار ہونے والے شخص کو بروقت علاج مہیا کر کے بچایا جا سکتا تھا یا پھر موت کی صورت میں پوسٹ مارٹم کے ذریعے زہر بنانے والوں اور مارنے والوں تک پہنچا جا سکتا تھا۔ لہٰذا وہ خواتین جن کے پاس آخری حل خاوند کا قتل ہی بچتا تھا وہ بھی محتاط ہو گئیں، کیونکہ ظالم شوہر سے چھٹکارا پانا کتنا بھی پرکشش ہو، کوئی بھی عورت اپنی جان سے اس کی قیمت ادا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ ناظرین، ایسی صورت میں جولیا توفانہ نامی خاتون سامنے آتی ہے جو بنیادی طور پر اٹلی سے تعلق رکھتی تھی اور وہ ایک کاسمیٹکس کی شاپ چلاتی تھی۔ ظاہر ہے اس کے خریداروں میں بڑی تعداد خواتین کی تھی جنہیں وہ میک اپ کی مختلف مصنوعات فراہم کرتی تھی۔ تاہم آہستہ آہستہ شہر کی خواتین میں یہ بات پھیلنے لگی کہ طوفانہ کے پاس وہ جادو اثر دوا موجود ہے جو ظالم شوہروں کے ہاتھوں پریشان خواتین کے لیے نسخہ اکسیر تھی، جس کا کوئی نشان باقی رہتا تھا، نہ بظاہر کوئی تشویشناک علامتیں ظاہر ہوتی تھیں۔ ایک خفیہ نسخے کے مطابق بنایا ہوا جادو پاؤڈر جو ویسے مہلک نہیں تھا مگر پانی میں ملانے سے یہ ایک مہلک زہر میں تبدیل ہو جاتا تھا۔ اسے چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ بظاہر میک اپ کا کوئی آئٹم لگنے والے اس زہر کو خواتین نہایت آسانی سے اپنے ڈریسنگ ٹیبل پر لا رکھتیں اور موقع ملنے پر کسی مشروب میں ملا کر اپنے شوہر کو دے دیتیں۔ طوفانہ کی ماں بھی زہر پر تجربات کرتی تھی اور اس کے خاوند کی اچانک موت سے فوری طور پر سرکاری افسران کا شک اسی پر گیا اور اسے گرفتار کر کے قید میں ڈال دیا گیا۔ نوعمر طوفانہ کے لیے یہ ایک زبردست سبق تھا۔ ماں کی مدد کرتے ہوئے وہ خود بھی بہت سے زہروں سے واقف ہو گئی تھی، مگر ماں کے انجام سے سبق سیکھتے ہوئے اس نے ایک ایسے زہر کی تیاری شروع کی جو بے ذائقہ اور بے بو ہو اور مرنے والے کے جسم پر اس کے نشانات نہ ملیں، اور آخر وہ اس مقصد میں کامیاب بھی ہو گئی جب اس نے آرسینک، سیسا اور بیلاڈونا کے ملاپ سے ایکوا طوفانہ نامی ایک ایسا زہر تیار کیا جو بالکل عام دوائی کی طرح لگتا تھا اور پوسٹ مارٹم میں بھی اس کے اثرات ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ خطرناک ہونے کے باوجود ایکوا طوفانہ تقریباً قانونی طور پر فروخت ہونے لگا۔ ڈی سان نکولا کے نام سے بکنے والے اس پروڈکٹ کے 4 قطرے ہی کسی شخص کو ہلاک کرنے کے لیے کافی تھے، لیکن زہر کی ایک خوراک لینے اور پھر موت کے درمیان کئی دن گزر جاتے تھے، جس دوران وہ شخص بظاہر کسی ہلکی پھلکی بیماری کا شکار نظر آتا تھا۔ مرنے والا پہلے کمزوری محسوس کرتا، پھر کھانا پینا چھوڑتا اور چند دن کے اندر ہی اس کے اعضاء کام کرنا بند کر دیتے تھے۔ اگر کسی شک کی بنا پر کبھی پوسٹ مارٹم بھی کیا جاتا تو نتیجہ 0 آتا، اور پھر کئی بار ایسا ہونے پر مرنے والوں کی بیویوں پر شک بھی تقریباً ختم ہو گیا۔ قریب 20 سال تک جولیا بدقسمت خواتین کی مدد کرتی رہی اور اندازوں کے مطابق اس زہر سے قریب 600 سے زائد افراد کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ رومی حکومت تمام تر کوششوں کے باوجود حقائق کا سراغ نہ لگا سکی، مگر آخر ایک خاتون کی غلطی کی وجہ سے یہ سارا سلسلہ بے نقاب ہوا اور اس عورت نے ایکوا طوفانہ کے چند قطرے اپنے خاوند کے سوپ میں شامل کیے
جب اس نے پہلا چمچ ہی لیا تو عورت خود پر قابو نہ رکھ سکی اور ساری حقیقت خاوند کو بتا دی۔ تفصیل حکام تک پہنچی اور سرکاری کارندے جولیا کو گرفتار کرنے نکل کھڑے ہوئے، مگر جولیا ایک خانقاہ میں پناہ گزین ہو گئی، جہاں اسے کچھ ہی دن گزرے تھے کہ شہر میں یہ افواہ پھیل گئی کہ جولیا نے تمام شہر کا پانی زہر آلود کر دیا ہے۔ تب مشتعل ہجوم خانقاہ میں گھس گیا اور جولیا کو سڑک پر کھینچ لایا۔ اعتراف جرم کروانے کے لیے اسے تشدد کا نشانہ بنایا گیا اور سزائے موت سنائی گئی۔ جولیا کے زہر سے اپنے خامندوں کو قتل کرنے والی غریب طبقے کی تقریباً 40 خواتین کو بھی مار دیا گیا، جبکہ باقی اپنی امیری کی وجہ سے سزا سے بچ نکلیں۔ تاہم کچھ مورخین کا خیال ہے کہ جولیا طوفانہ کو بہت بعد میں یعنی 1709 میں گرفتار کیا گیا اور پھر اسے پھانسی دی گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔